السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا الفتنۃ اشد من القتل۔ فتنہ کی مختلف معانی آپ نے ملاحظہ فرمائے۔ فتنہ کی جمع کیا ہے؟ فتن ہے۔ فتن جو ہے نا وہ آگ کی اس بھٹی کو کہتے ہیں کہ جہاں پہ سونے کو جو ہے نا صاف کیا جاتا ہے، اس کا کیرٹ پتہ کرنے کے لیے کہ یہ 10 کیرٹ کا ہے، 12 کا ہے، 14 کا ہے، یا 20 کا ہے، 22 کا ہے، یا کتنے کا ہے۔ اور سخت جو امتحان ہوتا ہے نا اس کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے۔ سخت قسم کا امتحان جس میں ٹیسٹ اور ٹرائل ایک سخت قسم کے یعنی شدید قسم کا جب ہوتا ہے تو اس کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے۔ باہر کے دیکھیں لفظ کے اعتبار کے ساتھ، اگر فتنہ کا جو لفظ ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے تو اس سے مراد، یہ توجہ کریں جملے میں، اگر لفظ فتنہ کی نسبت اللہ کی طرف ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ آزمائش اور امتحان ہے۔ آزمائش اور امتحان ہے۔ اگر اس لفظ فتنہ کی نسبت بندوں کی طرف ہے تو اس سے مراد فتنہ و فساد ہے، جو ہمارے ہاں ہوتا ہے، جو استعمال ہوتا ہے نا، فتنہ و فساد ہو گیا جی۔ اگر اس لفظ کی، پھر دوبارہ سنیں، اگر اس لفظ فتنہ کی نسبت اللہ کی طرف سے ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ دیکھیں سورہ عنکبوت کو پڑھیں، آیت نمبر 1 اور 2 آیت ہے، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ الف لام میم، کیا یہ لوگ یہ حساب لگائے بیٹھے ہیں؟ جی ابھی آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون بول رہے ہیں، کہاں سے؟ وعلیکم السلام۔ علیکم السلام۔ جی فرمائیے، کون ہے، کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں سعودی سے بول رہا ہوں، ارمان۔ ارمان، ٹھیک ہے جی فرمائیے۔ بس اس پروگرام سے ہٹ کے میرا ایک سوال ہے مولانا سے۔ جی بتائیے۔ کہ جو ٹی وی کا والیوم بند کر دیں۔ پردے کے احکامات جو جناب یعنی اہل بیت نے بتائے ہمیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پردہ ہمارے درمیان بہت کم رہ گیا ہے۔ ٹھیک، عورتیں بے پردہ بازاروں میں پھر رہی ہیں۔ ٹھیک، سمجھ گیا آپ کا کوشچن۔ ٹھیک ٹھیک، تو فرمایا کہ کیا یہ لوگ اس طرح حساب لگا لیں اور یہ کہیں کہ انہیں اسی طرح چھوڑ دیا جائے گا اور وہ کہیں کہ ہم ایمان لے کے آئے، بس یہ کہہ دینا کافی ہے؟ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، اور وہ یہ کہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے، بس انہیں چھوڑ دیا جائے گا اپنے تئیں حساب؟ یعنی فقط نعرے ایمان لگانے سے اسے کوئی نہیں چھوڑنے والا ہے، عمل ایمان بھی اس کے لیے چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ دیکھا نا آپ نے، ایمان کے ساتھ عمل صالح۔ کیا فقط یہ انسان حساب لگا کے بیٹھا رہے کہ میں کہتا ہوں میں جو بہت بڑا مومن ہوں اور مجھے عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، اور پھر یہ کہیں کہ اس پہ ہم نے امتحان نہیں لے گئے۔ یعنی یہ جو ہے نسبت اللہ کی طرف، اللہ سبحانہ وتعالی، یعنی کیا ہے کہ اس کا ہم آزمائش نہیں کریں گے، اس کے ہم امتحان نہیں لیں گے؟ کیا اس پہ ٹیسٹ اور ٹرائل نہیں ہوگا؟ نہیں، اس پہ ٹیسٹ اور ٹرائل بھی ہوگا، اس کا امتحان بھی لیا جائے گا۔ تو یہ ہے کہ اس نفس کی چونکہ نسبت کیا ہے، اگر نفس کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو پھر اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ آزمائش ہوا کرتی ہے، امتحان ہوا کرتا ہے۔ لیکن اگر لفظ کیا ہے، فتنہ منسوب ہو جائے بندوں کی طرف تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ فساد ہوا کرتا ہے،
اس سے مراد جنگ و جدال ہوا کرتا ہے، اس سے دوسرے معنی جو ہے نا وہ مراد ہوا کرتے ہیں، شرک اس سے مراد ہوا کرتا ہے، بت پرستی اس سے مراد ہوا کرتی ہے، خون ریزی اس سے مراد ہوا کرتی ہے. یعنی کیا ہے کہ یہ جو ہے فتنہ چونکہ جس کو کہا جائے کہ بہت بڑا اجتماعی فساد جس کو کہا جائے، یہ فتنہ ہوا کرتا ہے، اختلاف کا جو ذریعہ ہے کہ جس سے انسان گناہ اور عصیان کی طرف آگے بڑھتا ہے، یہی وہ فتنہ ہے کہ جس سے انسان قتل اور غارت کی طرف جاتا ہے، یہی ہے. اور اسی آیت کا جو مفہوم ہے وہ بعد والی بھی انشاءاللہ ایک آیت چھوڑ کے اگلی آیت میں آئے گی، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ. ان کو جہاں پہ بھی ملیں ان کو پھر کیا ہے کہ یہ جو فساد پھیلانے والے ہیں، خون ریزی پھیلانے والے ہیں، یہ جو بت پرستی کرنے والے ہیں، یہ سارے کے سارے کہ جو مختلف قسم کی غارت اور یلغار کرنے والے ہیں، پھر اس فتنے کو ختم ہونا چاہیے. اگر وہ تمہارے ساتھ قتال کریں تو پھر ٹھیک ہے، ان کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ قتال ہوگی. تو کیا ہے کہ یہاں پہ اس آیت میں جو فرمایا گیا کہ الفتنۃ اشد من القتل، کہ فتنہ کیا ہے، اس کی سیاق اور سباق اور آیت کی جو سنجش ہے، اس کا پورا بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے اور اس آیت کا جو تناظر ہے، اس کے سیاق و سباق کے دیکھتے ہیں تو مفہوم بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ فتنہ کہ جو مشرکین مکہ نے جس کا ارتکاب کیا اور مشرکین مکہ جس دلدل میں گرفتار تھے، وہ قتل سے بھی زیادہ کیا ہے، سنگین تھا، قتل سے بھی زیادہ بدتر تھا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی علامہ صاحب، میں صبا بول رہی ہوں مانچسٹر سے. جی سسٹر صبا بول رہی جی علامہ صاحب، میرے 2 سوال ہیں، کائنڈلی اگر آپ کو سہمت نہ ہو تو اب ان کے جواب جو ہیں مجھے چاہیے. علامہ صاحب، پہلا سوال یہ ہے کہ جیسے قرآنی آیات میں اور وفاتی کی اکثر دعاؤں میں کسی دعا میں ترجمے میں ہوتا ہے میں تیری ذات کریم کی پناہ لیتا ہوں، یعنی کہ مرد مخاطب ہوتا ہے میل. تو کیا ایک جب میں دعا پڑھ رہا ہوں تو ایز اے فیمیل پھر میں وہ چینج کر سکتی ہوں دعا مانگتے ہوئے، جیسے رمضان کی دعائیں تھی اور لیلۃ القدر کی دعائیں تھی، میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں پناہ لیتی ہوں؟ ٹھیک ہے. اور علامہ صاحب دوسرا، یہ قرآن آیات میں بھی ایسے ہوتا ہے، مفاتیح کی سب دعاؤں میں یہ ایسے ہوتا ہے، یہ پلیز مجھے کلیئر کر دیں. اور دوسرا یہ کہ علامہ صاحب اگر کسی ینگ انسان مطلب لائک جس کی عمر 35 ایئر ہو اور وہ اس کی کافی زیادہ نمازیں رہ چکی ہوں، غفلت میں، لاپرواہی میں، جہالت میں، گمراہی میں، تو وہ ایسے کرے کہ جب اس کو پتہ چلے کہ نہیں جو ہے مجھے پوری کرنی ہے اپنی نمازیں، لیکن کوشش کے باوجود وہ خود بھی پڑھتا رہے، لیکن اس کو یہ ہو کہ میری نمازیں جو ہے وہ پوری نہیں ہو رہی، مجھ سے پوری نہیں ہوں گی، تو کیا وہ زندہ انسان اور ینگ زندہ انسان جو ہے وہ کسی نمازی نیڈی پرسن کو اجرت دے کر وہ اپنے حصے کی نمازیں پڑھا سکتے ہیں؟ سفر وہ خود بھی پڑھے، اور اگر پڑھا سکتا ہے تو پھر وہ یا پڑھا سکتی ہے تو پھر اس کی اجرت جو ہے 1 سال کی نمازوں کی کتنی ہوگی؟ جی بہت شکریہ. ٹھیک. جی تو مشرکین مکہ، مشرکین مکہ سے بات ہو رہی ہے کہ دیکھیں مشرکین مکہ جس فتنہ میں گرفتار ہوئے وہ قاتل سے زیادہ سنگین ہے، قاتل سے زیادہ بدتر ہے، کہ انہوں نے مسلمانوں کو صرف یہ کہ ان کے عقائد اور ان کے نظریات کی بنیاد پر انہیں بے گھر کر دیا، ان کے عقائد اور ان کی آئیڈیالوجی کی بنیاد پر ان پہ تشدد کیا. آپ کو صحاب کی میں وہ واقعات سناؤں تو ٹائم تو نہیں ہے نا میرے پاس اتنا. آپ کو پتہ ہے کہ بلال کے ساتھ کتنا، آپ کو پتہ ہے کہ حضرت سمیہ کے ساتھ کس طرح ان لوگوں نے جو ہے نا وہ کس طرح باقی اصحاب کے ساتھ کس طرح انہوں نے بدسلوکی کی، پتھر باندھے، ان پہ مختلف قسم کے شکنجے دیے گئے، بے گھر کیا گیا، در بدر کیا گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. مولانا میں مولانا سے بات کر سکتی ہوں؟ جی میں بول رہا ہوں. جی مولانا آدابس، ماشاء اللہ. مجھے ذرا سا
جی 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 مجھے ایک چیز ایک بات خاص طور پہ کہنی تھی، وہ یہ کہ پردے کا جس وقت بھی تذکرہ آتا ہے تو اس سے صرف خواتین کی طرف توجہ دیتی ہے. کلام پاک کے اندر جو پردے کا ذکر ہے تو پہلے مرد ایڈریسڈ ہیں اور اس کے بعد عورتیں ایڈریسڈ ہیں. ہر جگہ جو ہے وہ یہی نظر آتا ہے. لیکن یہ چیز جو ہے وہ ہم عام گفتگو کے اندر یا اس قسم کے ڈسکشن کے اندر کبھی یہ بات نہیں دیکھتے کہ مردوں کی پردے کے معاملے میں ذمہ داری کا احساس ان کو دلایا جائے. تو میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ کی طرف سے تھوڑی سی اگر یہ چیز ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ زیادہ بہتر ہوگی، بجائے اس کے کہ خواتین اس بات کو کہیں، اس کو آپ لوگ کہیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے، تو وہ زیادہ مناسب ہوگا. بہت بہت شکریہ. بہت اچھا کیا ماشاء اللہ، کام جو ہے نا وہ بیلنس ہو گیا ہے. تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ یعنی کسی کے عقائد اور نظریات کی بنیاد پہ اس کا پانی بند کر دیا جائے، کسی کے عقائد و نظریات پہ اس کے رستوں کو روک دیا جائے، کسی کے عقائد و نظریات کی بنیاد پہ اس کا اقتصادی بائیکاٹ کر دیا جائے، کسی کے عقائد و نظریات کی وجہ سے اس کو قتل و غارت کیا جائے، کسی کے عقائد و نظریات کی وجہ سے اس پہ تشدد کیا جائے، اسے شکنجے میں رکھا جائے. اگر آج بھی کوئی اس طرح کر رہا ہے مسلمان یا کسی گاؤں میں، کسی پنڈ میں، کسی اس پہ، تو وہ بھی مشرکین کی سنت ادا کر رہا ہے، اس وجہ سے کہ یہ مشرکوں کا کام رہا ہے، ان کا کام رہا ہے. وہ کفار مکہ کو جو جاہل اور بدو جو اعرابی تھے، ان کا یہ کام رہا ہے. اور 14 صدیوں کے بعد بھی اگر کوئی یہ اس میں یہ سوچ ہو کہ فلاں جو ہے نا وہ تو شیعہ ہے نہیں جی، اتھے پانی اس پی لیا تو اس سے جڑا نو پانی نجس ہو گیا، یعنی کمال ہے تمہارے اس نظریت کی وجہ سے شناختی کارڈ دیکھ کر اس کو قتل کیا جائے. یہ وہی ہے زمانے جاہلیت کی سنت ہے، وہی مشرکوں اور کفار کی سنت ہے. کسی کے اس کی وجہ سے کہ اس کے زنجیر ہیں جسم پر، اس کی وجہ سے کہ یہ شیعہ ہے، اس وجہ سے اس کو قتل کیا جائے، یہ کفار مشرکین اور عرب کے جاہل بدو اور جو اعرابی ہیں ان کی سنت ہے. یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے. مسلمانوں میں تو اسلام تو وہ فراخ دلی اور وسعت کا مذہب ہے. یہ جو لوگ ہیں اس وقت آپ نے دیکھا کہ کسی کے امن اور امان کو چھین لینا اور انہیں آزار اور اذیت پہنچانا یا اسے بے گھر کر دینا، در بدر کر دینا، یا اسی طرح مار دھاڑ کرنا، یہ جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں، ایکسٹریمسٹ ایکٹیویٹیز ہیں، ریڈیکلائزیشنز ہیں، یہ سارے کا سارا اس کے مسلمانوں کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے، اور جو کرنے والا ہے اس کے اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس وجہ سے کہ اسلام نے جو فراخ دلی بتائی، اور اسلام نے بتایا کہ الفتنۃ اشد من القتل، یہ جو فتنہ اور فساد ہے، یہ جو تم اپنی وہ محدود سوچ لے کر تم چاہتے ہو چڑھائی کرو ان پر کہ جن کی صاف پاک آئیڈیالوجی ہے ان کے اوپر آ جاؤ، ان کا جینیسائز کرو، ان کی جو نسل کشی ہے تم وہ کرو آگے، اس سے تم چاہتے ہو؟ نہیں، یہ وہی زمانے جاہلیت کے کفار اور مشرکین، یہ ان کا وتیرہ ہے، اور یہ ان کی اسی لائن کے اوپر یا وہی لائن ایج ہے کہ جس کے اوپر جو ہے نا وہ یہ سارا کا سارا جو ہے نا وہ کام ہو رہا ہے. اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ یہ انفرادی اعتبار کے ساتھ، دنیاوی اعتبار کے ساتھ، اور ان کے بعض کے اس محدود سوچوں کی وجہ سے اس طرح فتنہ اور فساد پھیلا کر جانوں کو نقصان پہنچایا جائے. یہاں جی یہ سوسائیڈل اٹیکس ہے، اور یہ فلاں اٹیکس ہے، اور یہ خودکش، اور یہ بمبارڈ، اور یہ آ گئے ہیں. یہ بھی اسلام کے ساتھ اس کا کوئی ربط نہیں ہے. خدا رہے ان چیزوں کو جو ہے نا سمجھیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام کے ساتھ. یہ زمانے جاہلیت کے جو کفار اور مشرکین آج کے دور کے ہیں، یہ ان کے پروردہ ہیں. یہ وہی نسل ہے، کوئی باہر سے نہیں آئی ہے، وہی لائن ایج ہے، وہی سلسلہ ہے کہ جس کی طرف، کیونکہ یہ جو فتنہ ہے یا فساد ہے برائے حق کے پیغام کو روکنے کے لیے تھا نا. تم یہ چاہتے تھے کہ اس سے جو ہے نا وہ پیغام رک جائے جانوں کو. اس وجہ سے یہ جو فسادی لوگ ہیں
چونکہ ان میں نہ عقل ہوتی ہے، نہ منطق ہوتی ہے، نہ فکر ہوتی ہے، نہ ان میں کوئی انٹیلیجنس ہوتی ہے، نہ ان میں کوئی تدبر ہوتا ہے، تفکر ہوتا ہے، یہ نہیں ہے. وہ فقط ایک ہی زبان جو ہے وہ جانتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا. اور اسی طرح کیا ہے، تاکہ جو پڑھے لکھے افراد ہیں، آپ یعنی کیا سوچ سکتے ہیں کہ جو ڈاکٹر خواہ ہندو ہے، سکھ ہے، جو ہے، کرسچن ہے، مسلم ہے، نان مسلم ہے، وہ آپ کو صحت دے رہا ہے نا. صحت دینا اللہ کا کام ہے. اللہ نے شفا اس کے ہاتھ میں رکھی ہے، شفا اس کے ہاتھ میں رکھی ہے. اچھا، آپ کو صحت دے رہا ہے اور دوسرے جس کو صحت دیجیے وہ اس کو جو ہے نا وہ بلٹ کے ذریعے اس کا جو ہے نا وہ جواب دے، تو اسے انسان تھوڑا کہا جائے گا. وہی کتنا ناشکرہ اور بدبخت انسان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. پاکستان سے کال تھی، وہ ڈراپ ہو گئی، کوئی بات نہیں، دوبارہ آ جائیں. تو یہ جو پالیسی ہے برین ڈرین کی اس لحاظ کے ساتھ پالیسی کہ ان کو جو معاشرے کے، جو سوسائٹی کے وہ جو پرومیننٹ قسم کے اسکالرز ہیں یا اہل قلم ہیں، اہل دانش ہیں، اہل فہم و ادراک ہیں، علماء ہیں، محققین ہیں، پروفیشنلز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، ان کو قتل کر کے کیا ہے، نہیں جی ہم نے بڑا کام، تم نے بڑا کام کر دیا ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ ہم نے 6000 پروفیشنل شیعوں کے پاکستان میں مار دیے. تم نے بدبختی کی ہے. یہ ڈاکٹر اب بھی تو شیعہ کے ڈاکٹر ختم ہیں، ان کی جینز میں رکھے گئے ہیں یہ علم اور فقاہت. یا علی ابن ابی طالب کے ماننے والے انہوں نے ماؤں کی آغوش میں علم سیکھا ہے. یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے ہیں. یہ مت سمجھے بنو امیہ اب تک ختم نہیں کر سکی ہے، بنو عباس اب تک ان کو ختم نہیں کر سکے ہیں. یہ علم اور فقاہت ان کی جینز میں ہے، ان کی نسل کی یہ پروردہ ہیں امیر المومنین کے دسترخوان کی. لہٰذا یہ کیا ہے، اتنے 20,000 جی ہم نے جی ان کو جو ہے نا مار دیا. اچھا، تمہیں اس بات پہ فخر ہے؟ تمہیں نہیں. اس بات کے لیے کہ تمہیں انسانیت کی قدر نہیں. اگر تمہیں انسانوں کی قدر ہوتی، یہ تو تمہیں حیات دینے والے تھے، یہ تمہیں علم دینے والے تھے، یہ تمہیں فکر دینے والے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب مولانا صاحب میں محمد شکوب لندن سے بول رہا ہوں. جناب دی گفتگو سنو، حقیقت یہ ہے کہ بڑا مزہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح ہی عقل کے ذریعے سے آپ لوگوں کو جو بتا رہے ہیں، یہ بہت خوشی کی بات ہے. میں شکریہ بھی آپ کا ادا کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ بے عقلوں سے بھاگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ جہل جو ہے یہ کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. ان لوگوں سے بھاگو اور اللہ تعالیٰ کے رسول اہل بیت کی تابعداری میں آؤ. تو آپ جو باتیں کر رہے ہیں یہ بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں اور سن کر دل خوش ہوتا ہے. اور اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. جناب کا شکریہ اور ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. اللہ جناب. اللہ پاک زیادہ شکریہ بہت. تو ان کا تعلق بھی جو ہے وہ اسی مفسدین سے ہے. یہ جو فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، ان کا تعلق بھی یہ اسی کیٹیگری کے ساتھ آتے ہیں. دیکھیں، میں آپ کو ایک روایت سناؤں اور اس روایت سے آپ خود جو بھرم ہے ایک انسانیت کا، نگاہ رسالت میں، اس کو آپ دیکھیں. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں حرمت المؤمن اعظم من حرمت هذه البنیہ. ترجمہ اس کا میں بتاتا ہوں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. آگا میں آزاد لندن سے بات کر رہا ہوں. آزاد بول رہے ہیں لندن سے؟ جی جی فرمائیے. یہ مولانا جو آپ منافقین کے بارے میں جو بات کر رہے تھے، تو یہ سلسلہ آپ مدینہ کے بارے میں، سعودی عرب کے بارے میں بھی یہ تھوڑا موضوع آپ نے اس کے اوپر بات کی تھی. تو آج بھی یہ منافقین جو نکلے ہوئے ہیں ہر جگہ پہ، یہ سارا پروڈکشن ہے ہی سعودی عربیہ سے. تو وہ سلسلہ آپ میرے دماغ میں یہ چیز نہیں آتی ہے کہ مولانا ہم مسلمان ساری ہسٹری کو پچھاننے کے بعد بھی آپ دیکھو کتنی بھی حرکتیں ادھر سے جو نکل رہی ہے فنڈیڈ، یعنی کہ پیسے کا فنڈنگ کتنا ہو رہا ہے، تو ہم مسلمان کیوں اتنے پیچھے فکر ہی نہیں کرتے کہ یہ سارا جو بھی کتنے
मुसलमान के देश के अंदर कितना भी ये फितना फसाद चल रहा है वो एक ही जगह से जो निकल रहा है वो सऊदी अरेबिया से निकल रहा है। उसके बारे में जो हम मुसलमान एक चीज पे इकट्ठे हो जाए कि नहीं, यही वो सिलसिला पैगंबर के टाइम पे चला था, वो आज तक भी उधर का ही प्रोडक्शन है। तो उसके बारे में आप मौलाना क्या बोलेंगे? शायद मेरी सोच अलग है। शुक्रिया। ठीक, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि देखें, रिवायत मैंने सुना दी आपको, फरमाया कि हुर्मतुल मुमिन आज़म मिन हुर्मत हाज़िहिल बुनिया, हाज़िहिल बुनिया, मोमिन की हुर्मत काबा से ज़्यादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अज़ीज़ है। यह हदीस है, बहुत ज़्यादा बुलंद है, बहुत ज़्यादा बुलंद है। और जो मोमिनीन को असल में कत्ल कर रहे हैं वो काबा को असल में जो है ना वो गिरा रहे होते हैं, काबा की हुर्मत के वो कायल नहीं है। फ़इन इंतहू फ़इन अल्लाह गफ़ूरुर रहीम। और आयत नंबर 192 है जिसमें फरमा दिया कि अगर ये कुफ़ार, अगर ये मुशरिकीन अपने अमल से बाज आ जाएं तो यकीनन अल्लाह बख्शने वाला है। एक चीज़ को बता दिया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कि वे आउट भी दे दिया है। किस चीज़ से बाज आ जाएं? जंगो जिदाल से बाज आ जाएं। किस चीज़ से बाज आ जाएं? फितना व फसाद से बाज आ जाएं। किस चीज़ से बाज आ जाएं? कुफ्र व शिर्क से बाज आ जाएं। अगर ये बाज आ जाएंगे तो फिर क्या है, उन्हें ताने देने की ज़रूरत नहीं कि तुम ये इस तरह रहे हो, तुम इस तरह रहे हो, तुम इस तरह। फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह ने वे आउट दे दिया है, एक्सेस पॉइंट दे दिया है, एमरजेंसी पॉइंट दे दिया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या जो क्लोज वे है वो नहीं होता है, क्लोज वे नहीं है। एक्सेस पॉइंट तुम्हारे पास है, वे आउट तुम्हारे पास है। तुम अगर वापस पलट के आ जाओ, अल्लाह की फरमान रवाई में आ जाओ, अल्लाह की हाकिमियत में आ जाओ, अल्लाह की तकर्रुब में आ जाओ, तो फिर क्या है? फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह बहुत ज़्यादा बख्शने वाला है, बहुत ज़्यादा मेहरबान है। सारे मुसलमानों को बता दिया, फिर उनके साथ जंग नहीं हो सकती है, उनके साथ जिदाल नहीं हो सकते हैं। फिर क्या है? अब अल्लाह ने माफ़ कर दिया है तो फिर क्या है? सारी कायनात के हुजूर उनकी माफ़ी है। आप आगे चंद एक क्वेश्चन, चूँकि टाइम मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो गया। अरमान भाई ने वही फ़ोन किया है कि पर्दे का एक जो सिलसिला है, और मैं जोड़ देता हूँ हमारी जो बहुत मोहतरमा और बुजुर्गवार हैं, हमारे आपा ताजदार बानो ने फ़ोन किया है लूटन से। देखें जो इस वक्त सिलसिला है दोनों एतबार के साथ। एक ये है कि पर्दा ख़वातीन के लिए, एक पर्दे के एहतमाम मर्दों के लिए, यानी दो चीज़ें जो है ना वो बता दी जिस तरह सूरह नूर में है कि यानी मर्दों के लिए भी पर्दे का इंतज़ाम किया। अपनी क्या है? आँखों को झुकाए रखो। अब जब तुम नामहरमों के साथ गुफ्तगू करो, अपनी आँखों को तुम झुकाए रखो, यानी आँखें उठा उठा के इस अंदाज के साथ, चूँकि इसमें भी सहम, जिस तरह रिवायत में है कि आँखों में भी एक तीर बन जाता है शैतान का, कि जब इंसान टिकटिकी लगाकर और वो जो देखना शुरू करता है, शैतान फिर क्या है कि उसे फ़ज़य्यन लहू शैतान, शैतान आता है मेकअप करता है, शैतान आता है ब्यूटिफिकेशन करता है, शैतान आकर तज़यीन और आरहाइश किया करता है। फिर अगरचे वो एक न उसकी आंखें ठीक हो न उसका मुंह ठीक हो, लेकिन शैतान जब मेकअप करता है इस तरह की ब्यूटी बताया करता है कि गोया ज़माने का हुस्न और जमाल इसी में छलक रहा है, फिर क्या है उसकी निगाहें बदल जाया करती हैं, गलत निगाहों के साथ देखा करता है। इस्लाम ने इन्हीं निगाहों को हराम करार दिया है। और यही चीज़ है ख़वातीन के लिए भी, जो इस्लाम ने ये हुक्म दिया है पर्दे का कि अपने बालों को छुपाए रखो, अपने चेहरे का मसला जो है ना यहाँ पे जितना वज़ू की जगह है इसकी इस्लाम ने इजाज़त दी है। ये जो कलाई है यहाँ पे हाथ है, इस्लाम ने इसकी इजाज़त दी है। बाकी उन्हें चाहिए कि इस किस्म की उसकी जिस्मानी लिहाज से भी नुमाइश नहीं होनी चाहिए कि जिससे जवान, जिससे इस किस्म का सिलसिला बने कि वो गलत निगाहों की तरफ जो है वो देखा करें। तो दोनों लिहाज से ये क्या है कि एक इंटरलिंक है,
انٹرلک دونوں کے اعتبار کے ساتھ. اس طرح نہیں ہو کہ مرد بھی اپنے اس نمائش کی طرف آ جائے کہ اٹریکشن کے لیے اور مختلف قسم کو, اور یہاں پہ اب تو اس قسم کا نظام ہو چکا ہے کہ اس قسم کی ایڈز شروع ہو گئی ہیں, اس قسم کے پبلسٹی ہوا کرتی ہے, اس قسم کے پلے کارڈز بنائے جاتے ہیں کہ الامان الحفیظ انسان کو اس سے کرنا چاہیے, اور اللہ کی پناہ لینی چاہیے دونوں کو, مرد اور خواتین دونوں کو. احساسات تو دونوں کے ہوا کرتے ہیں, جذبات دونوں کے ہوا کرتے ہیں. اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام سے جب کیا ہے, جب زلیخا نے مختلف اپنی بیوٹیز کے ذریعے, اٹریکشن کے ذریعے, اور جب یہ کوشش کی تو کیا ہے کہ ہاں ہیں اللہ کے نبی ہیں, لیکن یہی کہتے ہیں کہ ہاں اگر یہ اللہ کا لطف اور رحمت شامل حال نہ ہوتی, یہ کیا ہے, رحمت پروردگار کو انسان کو شمار کرنا چاہیے اور اس میں جو ہے نا وہ آنا چاہیے. اور جہاں تک ہماری سسٹر نے فون کیا ہے مانچسٹر سے, صبا نے, انہوں نے کہا کہ قرآن دیکھیں قرآنی آیات بھی ہیں اور روایات بھی ہیں, اور مفاتی میں بھی آپ جہاں پہ مثلا جو ہے نا وہ دیکھیں جو صیغہ ہوتا ہے واحد متکلم کا یا جمع متکلم کا عربی زبان میں ہوتا ہے, یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے برابر ہوا کرتا ہے. مثلا آپ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کہ میں پناہ مانگتا ہوں, میں مرد ہوں, میں پناہ مانگتا ہوں. کس سے؟ اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں نا, اللہ کی پناہ میں آ رہا ہوں, اور شیطان مردود سے میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے. ٹھیک ہے جی, اب میں پناہ چاہتا ہوں, اب ایک خاتون ہے وہ کہتے کہ میں پناہ چاہتی ہوں, تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. آیات ہوں, روایات ہوں, مفاتی ہوں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اللہ کی ذات کی پناہ مرد ہے تو چاہتا ہوں, عورت ہے تو چاہتی ہوں, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی چونکہ وہ واحد متکلم کا صیغہ ہوتا ہے, عربی میں مرد عورت دونوں کے لیے ہوا کرتا ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ 35 سال میں اگر کوئی ایج ہو گئی ہے اور اس کی نمازیں جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں رہی ہیں, اور وہ ہر روز پڑھنا بھی چاہے لیکن مشکل بن رہی ہے پڑھنے سے, کیا وہ کسی نیڈی, کسی محتاج کو اجارے کے طور پر دے کے وہ پڑھوا سکتے ہیں؟ نہیں, اپنی زندگی میں نہیں کر سکتی ہیں. کوئی اس طرح نہیں ہو سکتا ہے, خود اپنی زندگی میں خود پڑھنی ہوگی. ہاں اگر ایسی صورت حال ہے کچھ نمازیں قضا رہ گئی ہیں, پھر بھی اپنی وصیت میں جو لاسٹ ول ہے اس میں ضرور جو ہے رقم کر دیا جائے کہ اتنی میری نمازیں جو ہیں قضا رہ گئی ہیں, پلیز اس کو کسی کو اجارے کے ذریعے یا اس کے رشتہ دار اگر پڑھنا چاہیں تو وہ پڑھ لیں. ہمارے محمد یعقوب بڑے بزرگ ہیں, وہ آتے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں پروگرام کو, شکریہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے. اور بڑا اچھی بات انہوں نے کی ہے کہ بے عقل جو ہے نا ان سے یقیناً بھاگنا ہی چاہیے, اور جاہل سے اس سے فائدہ تھوڑے ملا کرتا ہے. بالکل ٹھیک کہا. اسی طرح ہمارے آزاد بھائی نے لندن سے فون کیا ہے, جو منافقین, اور پھر سعودیہ کی طرف ان کی پورا کا پورا یہ تھا کہ اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے, سیناریو بنی ہے, سعودیہ اس وقت پورے کی پوری جو ہے نا وہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو سارے کا سارا سلسلہ ہر ایک جوڑ رہا ہے. سعودیہ کو اس وقت بڑے ہوش کی ضرورت ہے, چونکہ ہر ایک جتنی بھی فساد کی جڑیں ہیں وہاں پہ جا کر ملتی ہیں. اور سلسلہ مجھے افسوس اسی لحاظ سے ہوتا ہے, یلغار تو پاکستان پہ ہے اور اسامہ وہ کہاں کا ہے. یہی چیز ہے, یہ جو ڈیفرنٹ روپ, ڈیفرنٹ سٹینڈرڈ, آپ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہے اس وقت. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملٹی سٹینڈرڈ ہیں, اس وقت ملٹی سٹینڈرڈ. ایک طرف القاعدہ پہ وہ چڑھائی کر دی گئی افغانستان پہ کہ یہ ہے اسامہ ہے, یہ ہے وہ ہے, اور ادھر سے کیا کیا, وہی جو شام آئی تو ساری کی ساری سپورٹ ان کے ساتھ جو ہے نا شروع کر دی. تمہارا کیا نظریہ ہے, کس نظریے کو تم مانتے ہو, کون سے سٹینڈرڈ ہے تمہارا؟ اور ادھر سے دیکھیں مختلف جو ہے نا وہ صدام اس کے پاس یہ تھا, اس پاس یہ کیمیکل, یہ وہ سارا کا سارا جو ہے سلسلہ ختم. اب ساری قوم کو برباد کر کے رکھ دیا اور ان کو گدھا کی طرف لے کر آئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پردے غیب والے کو بھیجے تاکہ یہ جو سلسلہ ہے مظالم کا, ظلم کا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ظالمین کے اس شر کو ظالمین کی طرف پلٹائے اور ہمارے والی اور وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں اپنے مخلصین, خالصین اور شاکرین اور ساجدین بندوں میں ہمارا شمار فرمائے. پروردگار جتنے مومنین مومنات حاجات رکھتے ہیں
ان کی حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو دور فرما، جتنے بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں صحت سلامتی شفا کامل اور عاجل عطا فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔